میں خبر یہ ہے کہ وزیراعظم کا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عید الاضحیٰ کی مبارکبادی شہباز شریف نے پاک بھارت بحران کے دوران ترکیہ کی جانب سے مضبوط اور غیر متزلزل حمایت پر صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا اقدام نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں اور پاک ترک بھائی چارے کی تاریخ میں ایک اور شاندار باب کا اضافہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گزشتہ ملاقاتوں میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد پر اتفاق، دونوں رہنماؤں کا بنیادی مفادات پر ایک دوسرے کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، غزہ کی صورتحال سمیت تازہ ترین علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ صدر اردوان نے عید الاضحیٰ پر نیک خواہشات کے لیے شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ ترک صدر کا تمام اہم معاملات میں پاکستان کے لیے ترکیہ کے پختہ عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان میسم بن طارق کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران عمان کے موقف پر سلطان سے اظہار تشکر، کشیدگی میں کمی، مذاکرات کے لیے عمان کے سلطان کی حمایت کو سراہا۔ وزیراعظم کا عمان سے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ عمان کے سلطان دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیراعظم اور قازقستان کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو وسیع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کے موقف سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن۔ پاکستان کا 9 رکنی سفارتی وفد واشنگٹن اور نیو یارک کے کامیاب دوروں کے بعد لندن پہنچ گیا۔ وفد برطانیہ کی پارلیمنٹ کی سینئر قیادت سے ملاقاتیں کرے گا۔ پاکستان اور جموں کشمیر پر آل پارٹیز پارلیمانی گروپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ فارن، کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کی لیڈرشپ اور سینئر حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ سینیٹر شری رحمان یہ کہتے ہیں کہ پانی، کشمیر اور دہشت گردی سب پر بات کریں گے۔ بھارت نے جو دہشت گردی کی اس کی فہرست طویل ہے۔ آرمی پبلک اسکول اور جعفر ایکسپریس دہشت گردی کی تھی۔ بھارت ہمیں نہ آزمائے، وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ سنیے۔ ناظرین، میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، شہر میں صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ شہر میں ارکے گلاب سے سڑکوں کی دھلائی شروع کر دی گئی ہے۔ سویپنگ مشینوں سے صفائی کا کام بھی جاری ہے۔ ضلع وسطی میں عائشہ منزل کے پاس صفائی کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، شہر میں صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ شہر میں ارکے گلاب سے سڑکوں کی دھلائی شروع کر دی گئی۔ سویپنگ مشینوں سے سڑکوں کی صفائی کا کام بھی جاری ہے۔ ناظرین، اقتصادی سروے کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی معیشت کا حجم 411 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی معیشت کا حجم 372 ارب ڈالر تھا۔ رواں مالی سال پاکستانیوں کی فی کس آمدن 824 ڈالر سالانہ رہی، جبکہ گزشتہ مالی سال 1680 ڈالر سالانہ تھی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ پاکستان معاشی ترقی پر گامزن، بجٹ خسارے میں بھی 900 ارب روپے سے زائد کی کمی، 21 ارب 30 کروڑ ڈالر کا تجارتی خسارہ ریکارڈ۔ اقتصادی سروے کے مطابق رواں مالی سال جولائی سے مارچ پرائمری بیلنس 3469 ارب روپے رہا، جو گزشتہ مالی سال 1615 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال جولائی سے مارچ بجٹ خسارہ 2970 ارب روپے رہا، گزشتہ مالی سال جولائی سے مارچ بجٹ خسارہ 3902 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال جولائی سے مارچ بجٹ خسارہ معیشت کا 2.4%، گزشتہ مالی سال جولائی سے مارچ بجٹ خسارہ معیشت کا 3.7%۔ رواں مالی سال جولائی سے اپریل برآمدات 26 ارب 89 کروڑ ڈالر رہیں، گزشتہ مالی سال اسی عرصے کے دوران برآمدات 25 ارب 27 کروڑ ڈالر تھیں۔ جولائی سے اپریل ایکسپورٹ میں 7.6% کا اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال جولائی سے اپریل درآمدات 48.29 ارب ڈالر رہیں، گزشتہ مالی سال جولائی سے اپریل درآمدات 44.9 ارب ڈالر تھی۔ جولائی سے اپریل 10 ماہ میں تجارتی خسارہ 21.3 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا، گزشتہ مالی سال جولائی سے اپریل تجارتی خسارہ 19.6 ارب ڈالر تھا۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق رواں مالی سال اہم فصلوں کی پیداوار میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گندم کی پیداوار میں 29 لاکھ ٹن، چاول کی پیداوار میں 1,40,000 ٹن، گنے کی پیداوار میں 34 لاکھ ٹن کی کمی ہوئی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی بات کریں تو سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اسلام آباد سے مدثر علی رانا رپورٹ کریں، دیکھیے۔ زرعی ملک مگر رواں برس زرعی پیداوار اور دالوں کی پیداوار میں کمی، سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار بڑھ گئی۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق گندم کی پیداوار میں 29 لاکھ ٹن کمی ہوئی اور پیداوار 31.8 ملین ٹن سے کم ہو کر 28.9 ملین ٹن رہی۔ چاول کی پیداوار 40,000 ٹن کم ہو کر 98.6 لاکھ ٹن سے 97.2 لاکھ ٹن رہ گئی۔
गन्ने की पैदावार 34 लाख टन कमी के साथ 87.6 मिलियन टन से कम होकर 84.2 मिलियन टन रह गई। इसी तरह कपास की पैदावार 30.7% यानी 31 लाख बेल्स कम हुई। कपास 10.2 मिलियन बेल से कम होकर 70 लाख बेल्स रह गई। मकई 15.4% यानी 15 लाख टन कम होकर 97.4 लाख टन से 82.4 लाख टन हो गई। एक साल में दालों की पैदावार में 14.1% कमी हुई। दालों की पैदावार 34,560 टन से कम होकर 29,658 टन रही। एक साल में सब्जियों की पैदावार में इजाफा हुआ। सब्जियों की पैदावार 2,95,000 टन से बढ़कर 3,18,000 टन हो गई। एक साल में फलों की पैदावार में 4.1% इजाफा हुआ। फलों की पैदावार 3,75,000 टन से बढ़कर 3,90,000 टन हो गई। एक साल में चारा जात की पैदावार में 1.8% कमी हुई। चारा जात की पैदावार 6,17,000 टन से कम होकर 5,05,000 टन रह गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह में 17% इजाफा देखा गया। शरह 2.51 के मुकाबले में 2.68% रही। पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 13.22 मिलियन टन रही। गुज़िश्ता माली साल जुलाई से अप्रैल पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 12.4 मिलियन टन थी। रवा माली साल 2024-2025 के दौरान कौमी इक्तिसादी सर्वे के अहम खदोखाल के हवाले से देखते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी मुदस्सर अली राना की रिपोर्ट। माली साल 2024-25 गाड़ियां, ट्रैक्टर की प्रोडक्शन समेत प्रोडक्शन में कमी। मुआशी तरक्की की शरह 2.68, ज़राई तरक्की की शरह 0.56%, सनती तरक्की की शरह 4.7% रही। रवा माली साल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 1.53%, तामीराती शोबे में तरक्की की शरह 6.61% बढ़ी। सीमेंट की पैदावार में 1% कमी देखने में आई। पैदावार 37.4 मिलियन टन के मुकाबले में 37.3 मिलियन टन रही। 10 माह में 1,11,332 गाड़ियां तैयार हुई। गुज़श्ता माली साल जुलाई से अप्रैल 1,79,593 गाड़ियां तैयार हुई थी। 24,832 ट्रैक्टर्स तैयार किए गए हैं। गुज़श्ता माली साल जुलाई से अप्रैल 38,282 ट्रैक्टर्स तैयार किए गए थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हालिया पाक भारत कशीदगी में सुर्खरू किया। पाकिस्तानी शहीनों ने भारत को दिन की रोशनी में चित किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली थी। अल्लाह ने कामयाबी दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। भारत सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है। भारत जंग भी हारा और मार भी खाई। नरेंद्र मोदी आज सरेंडर मोदी बन चुका है। दुनिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को पूरी तरह परखा और उनका झूठ सामने आया। अस्करी लिहाज से तो पाकिस्तान की शनाख्त वाज़े हो गई। अब मुआशी ताकत बनना है। अब वक्त आ गया है कि मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत करें। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। सफाई सुथराई की बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ये कहती हैं कि ईद उल अज़हा पर ज़िला इंतज़ामिया और वर्कर्स ने मुतहरिक होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। पंजाब भर में अलाइशें उठाई, गली मोहल्लों की सफाई की, सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया। तारीखी सफाई ऑपरेशन पर ज़िला इंतज़ामिया और सुथरा पंजाब के वर्कर्स को बहुत शाबाश। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर इजहार ख्याल भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ये कहते हैं कि ईद उल अज़हा पर ज़िला इंतज़ामिया और वर्कर्स ने मुतहरिक होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उधर यमन में ज़हनी तौर पर मुतासर शख्स की मस्जिद में फायरिंग से 12 अफराद शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ईद उल अज़हा की नमाज के दौरान नमाजियों को निशाना बनाया गया। अफसोसनाक वाक़या अल-बिज़ा के इलाके में पेश आया। यमन में ज़हनी तौर पर मुतासर शख्स की मस्जिद में फायरिंग से 12 अफराद शहीद हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ईद उल अज़हा की नमाज के दौरान नमाजियों को निशाना बनाया गया। अफसोसनाक वाक़या अल-बिज़ा के इलाके में पेश आया।